بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم لتہلکوا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ من محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان شیخ کھوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بہت ضرور ٹاپک کور کر رہا ہوں۔ یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے کہ اس کا انجام جو ہے بعد میں جہنم ہو سکتا ہے۔ وہ بیماری ہے بخل کی، کنجوسی کی۔ بخل اور کنجوسی، سب کچھ ہوتے ہوئے اپنی دولت کے اوپر سانپ کی طرح بیٹھ جانا اور غریبوں کی مدد نہ کرنا۔ تو آج قرآن مجید کی آیت پڑھی آپ کے سامنے میں نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور آپ ہاتھوں کو گلے سے نہ باندھو، کہ مطلب کنجوسی مت کرو اور اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اور اپنے فنڈز کو، اپنی دولت کو روک کے مت رکھو۔ اس سے مفہوم ہے اس کا۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ وہ لوگ خیال نہ کریں کہ جو خدا نے ان کو دیا ہے اس میں وہ کنجوسی کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ بال ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ اور جو مال وہ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، اور جو مال جو ہے وہ بخل کے ذریعے جمع کرتے ہیں، قیامت میں وہ سانپ کی شکل کے اندر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، وہ جانتے ہیں جس کے پاس مال ہے اور وہ کنجوسی کر رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم چھپ نہیں سکتے۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو تم غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، اور یامرکم بالفحشاء، اور آپ کو فحش کی وہ تلقین کرتا ہے، برے راستے کی تلقین کرتا ہے، برے اعمال کی تلقین کرتا ہے، بے حیائی کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ واللہ یعدکم مغفرہ، جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں آپ کی بخشش کا، منہ و فضلہ، فضل سے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ جو وسعت والے ہیں اور جانتے ہیں۔ حدیث پاک عرض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصلتان لا تجتمعان فی مومن، مومن کے اندر دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ کون سی دو؟ البخل و سوء الخلق، بخل اور بد کرداری، بیڈ کنڈکٹ، بد اخلاقی،
یہ مومن کی شان ہی ہے. پھر فرمایا السخی قریب من اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے کہ سخی اللہ کے قریب ہے، قریب من الجنہ، اور جنت کے قریب ہے، قریب من الناس، لوگوں کے قریب ہے، اور بعید من النار، اور جہنم سے دور ہے. یعنی سخی جو ہوتا ہے اس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، قریب ہوگا، اور لوگ بھی اس سے محبت کریں گے، اور جہنم سے وہ دور ہوگا. اور اس کے مقابلے والبخیل، جسے پاک کہتے ہیں والبخیل ہو بعید من اللہ، جو بخیل کنجوس ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. بعید الجنہ، جنت سے دور ہوگا. بعید من الناس، لوگوں سے دور ہوگا. قریب من النار، اور جہنم کے قریب ہوگا. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بس اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ میں اس کنجوسی کی مرض سے محفوظ فرمائے. ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لا یجتمع شح و ایمان. ایمان اور شح ہوتا ہے بہت زیادہ کنجوس ہونا. فی قلب رجل، کسی انسان کے دل میں یہ دو چیزیں ایمان اور شح جمع نہیں ہو سکتی. اور یا ایمان ہوگا تو پھر وہ کنجوسی نہیں ہوگی، اور کنجوسی ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا. یعنی ایمان والے کے مومن کے لیے سخی ہونا ضروری ہے، نہ کہ کنجوس ہونا. راجو مسلمان آبادہ، ہرگز مسلمان جو ہے اس کے دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور کنجوسی. بخل کے معنی جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا واجب ہو نہ کرے. بخل کے معنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا واجب ہو وہ نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، واجب صدقات نہ دینا، وعدہ خدمت نہ کرنا، بچوں پہ خرچ نہ کرنا. یہ بخل جو ہے، جو واجب ہے خرچ کرنا، وہ اگر نہ خرچ کیا جائے تو یہ بخل حرام ہے اور جہنم کی وعید ہے. اور جہاں مستحب ہے غریبوں کی ویسے مدد کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، تو یہ صفت کھلانا کی صفت اچھی ہے. اور نہ کسی کو کھانا کھلانا، غریب کو مدد نہ کرنا، یہ حرام نہیں ہے لیکن ہے گناہ ہے. تو جیسے پہلے بتایا میں نے، لفظ شح جو ہے، جو حدیث پاک میں ہے، یہ بخل کی شدید کیفیت ہے. یعنی مال کے بڑھانے کی حرص میں مبتلا ہونا. لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہونے کی دھن لگی ہوئی ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہونے کی دھن لگی ہوئی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے. جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے. اور یاد رہے سخاوت میں مخلوق خدا کی خدمت کے حقوق بھی شامل ہیں. یہ بخل ایسے مرض ہے جس سے عجیب عجیب بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اخلاق میں، کیریکٹر میں. یہ بخیل آدمی جو ہے وہ خیانت کرے گا، بے مروتی، مہربانی نہیں کرے، اس کے اندر مہربانی کرنے کی صفت نہیں ہوگی، بے مروت ہوگا، اس کے اندر بے رخی ہوگی، وہ بد سلوکی کرے گا لوگوں سے، اس سے ہرس ہوگی، وہ تنگ نظر ہوگا، اوپن مائنڈ نہیں ہوگا،
کم ہمت ہوگا، پست مزاج ہوگا، اور اندر اللہ کی ذات پر توکل بہت ہی کم ہوگا، اور بدبخت بھی ہوگا اور بدخلق بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے بچائے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اپنی بخل کی وجہ سے، تو یہ زکوٰۃ کا مال زہریلا سانپ بن کر گلے میں لٹکایا جائے گا اور انسان کی بانچھیں پکڑے گا اور کاٹے گا کہ میں تیرا مال ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بندہ وہ یہ کہے کہ میں اپنا پورا پورا حق لوں گا، ذرا بھی کم نہیں کروں گا۔ یہ بخل کی علامت ہے، یہ ذرا بھی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فقیر ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوش قسمتی کی سعادت کی 3 علامات ہیں: دنیا سے بے رغبتی، کثرت تلاوت قرآن مجید، اور فضول خرچی سے بچنا۔ اب یہ بخل کی بیماری پیدا کیوں ہوتی ہے؟ یہ بخل کی بیماری پیدا ہوتی ہے لمبی امیدوں سے۔ ایک مکان ہے، گزارا ہو رہا ہے، اور بڑا لینا چاہتا ہے، بڑی بلڈنگ لینا چاہتا ہے، لاکھ پتی کروڑ پتی بننا چاہتا ہے۔ ایک مربع زمین ہے، 10 مربع زمین چاہتا ہے، لمبی امیدیں، حالانکہ موت کا پتہ نہیں کہ سیکنڈ کے بعد آ کر ہمارا گلا دبوچ لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، اور اس مال سے آوارگی پیدا ہوتی ہے، بدماشی پیدا ہوتی ہے، اور گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اتنی بری بیماری ہے، دعا کرے اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اور ہے تو اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند روایات ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اکابرین کی۔ ہمارے اکابرین کیسے وہ سخی تھے۔ لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے شہد کا پیالہ مانگا۔ کوئی سائل آیا، اس کا حضرت مجھے شہد کا ایک پیالہ دے دیں، تو آپ نے پورے کا پورا شہد سے بھرا ہوا مشکیزہ عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ رو رہے تھے۔ فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا مہمان نہیں آ رہا، 7 دن ہو گئے ہیں مہمان نہیں آیا، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا گھر تھا، تو گھر کی وہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ کیسے؟ گھر کا ایک کمرے کو انہوں نے مہمانوں کے لیے مقرر کر رکھا تھا، یہ میرے گھر کی زکوٰۃ ہے۔ اور واقعہ سنیے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ تھا کہ 1 درہم بھی بچا کر رکھنا جہنم کا ایک داغ ہے۔ آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی، کائنات میں سب سے بڑے سخی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضور سے کسی نے سوال کیا اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دے دیا، سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا۔
حبشہ کے رہنے والوں کا ایک واقعہ ہے جو قرآن مجید میں منقول ہے. ایک اللہ کے بندے کا باغ تھا اور بہت سخی تھا. وہ باغ کی آمدنی کے 3 حصے کرتا. ایک حصہ غریبوں کو دے دیتا، اور جتنے باغ میں جاتا تھا غریب بہت آتے تھے، اور ایک حصہ وہ باغ کے اوپر لگاتا تھا، اور ایک حصہ اپنے خرچے کے لیے. اب وہ صاحب فوت ہو گئے، اس کے بچے کنجوس نکلے. انہوں نے کہا یہ تو اچھا ابے کی اچھی بات نہیں تھی. وہ سب بھائی نے مشورہ کیا کہ کل ہم کسی غریب کو وہاں کچھ نہیں دیں گے، آئیں گے ان کو خالی ہاتھ چھوڑیں گے. یہ پکا ارادہ ہو گیا کہ کل ہم صبح جائیں گے، سارے کا سارا باغ کا جو پھل ہے ہم خود لائیں گے اور بیچیں گے اور سارا مال کمائیں گے. اب جا رہے ہیں، راستے میں خوش خوش جا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو ہی ختم کر دیا. وہ راستے کہے راستہ بھول گئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ باغ ہی ختم کر دیا تھا ان کی اس بد نیتی کے اوپر، کنجوسی کی بد نیتی کے اوپر. اللہ اکبر. پھر روئے چھٹ پٹائے، پھر ان باپ کی صفت کو یاد کیا. اللہ تعالیٰ میں ایسی بد صفتی سے محفوظ فرمائے. یاد رہے قیامت کے روز بعض لوگ قبروں سے ایسے اٹھیں گے کہ ان کے منہ سے آگ بھڑک رہی ہوگی. کیوں؟ انہوں نے یتیموں کا مال کھایا ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے شیطان سے دریافت کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ شیطان نے بولا مومن بخیل، کنجوس مومن. فرمایا نفرت کس سے زیادہ ہے؟ کہا فاسق سخی، یعنی گناہگار سخی. اس کے بارے بے فکر ہوں کہ جہنم میں لے جانے کے لیے بخیلی کی صفت کافی ہے بندے کے لیے. فاسق جو ہے، گناہگار جو ہے، لیکن اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت جنت کا ایک درخت ہے. سخاوت جنت کا ایک درخت ہے، جو اس کی ٹانی میں پکڑے گا اس کے ذریعے جنت میں جائے گا. اور بخل ایک جہنم کا درخت ہے، جو بخیلی کرے گا، کنجوسی کرے گا، کنجوس پن کی ٹانی اس درخت کی پکڑے گا، وہ ٹانی جہنم میں لے جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بخل کی صفت کو ختم کرے، ہمارے اکابرین جیسا صحیح ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اس بخل کا علاج کیا ہے؟ اور خدا خاصہ ہمارے اندر موجود ہے، اس کا علاج میں بتاتا ہوں، کوشش فرمائیں. نمبر 1 کہ موت کو کثرت سے ہم یاد کریں. جب موت کو کثرت سے یاد کریں گے دنیا کی محبت کم ہوگی، ماں کی محبت کم ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ہم سخی ہو جائیں گے. نمبر 2 ہمیں سخی سے دوستی رکھنی چاہیے. اولیاء کرام صالحین کی صحبت میں رہنا چاہیے. نمبر 3 ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کی کوشش نہ کریں، اور فضول خرچی بھی نہ کریں. ضرورت سے زیادہ زائد مال جمع نہ فرمائیں. نمبر 4 سادہ زندگی، ہر لحاظ سے، ہر لائن کی سادہ زندگی گزارنے کی کوشش فرمائیں. نتیجتاً آپ کو دوسروں کا بھی احساس ہوگا، پیسہ جمع ہوگا اور دوسروں پہ خرچ کرنا.
اگر سادہ زندگی نہیں ہوگی تو جو زیادہ آپ کا پیسہ ہے وہ اپنے پہ خرچ کر لیں گے، غریبوں کی مدد نہیں کریں گے۔ جس شے میں دل زیادہ لگے اسے خیرات کر دے۔ اگر زیورات میں لگتا ہے دل، زیورات کو خیرات کرے، اور اگر مال میں، پیسے میں، وہ غریبوں کو دے۔ نمبر 6، امراء سے کم ملیں۔ اگر امیروں سے ملیں گے، امیروں سے دوستی کریں گے تو امیر بننے کی خواہش پیدا ہوگی، ان کی صحبت کا اثر ہوگا۔ غربا سے دوستی کریں، اپنے سے کم حیثیت والوں سے تعلقات پیدا کریں، پھر آپ کو شکر کا موقع ملے گا۔ لیکن اگر امیروں سے، اپنے سے اونچے لوگوں سے دوستی کریں گے تو ناشکری کی صفت پیدا ہوگی، جو بہت بری صفت ہے۔ یاد رہے، حضور نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے، بلکہ بیوی کے منہ میں نوالا ڈالنا، ماشاء اللہ آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، اور آپ کی بیوی کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ اور اس کا آپ تجربہ کر کے دیکھیں، کبھی کھانا کھاتے ہوئے اکٹھا کھانا کھائیں یا قریب بیٹھ کر کھانا کھائیں تو اچھی بوٹی نکال کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالیں، دیکھنا کیسے آپ سے خوش ہوگی۔ اور آخری ایک وظیفہ ہے، آپ یہ 40 دن یہ وظیفہ کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد پہلے ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد ایک تسبیح یا شکور یا حلیم، اس کی تسبیح یا شکور و یا حلیم، یا شکور و یا حلیم، اس کی تسبیح کریں۔ اور بہانے اگر آپ کا میاں بڑا کنجوس ہے، خاوند بڑا کنجوس ہے، یا آپ کی بیوی بڑی کنجوس ہے، تو بہانے ان کو بھی یہ تسبیح آپ پڑھیں، انشاءاللہ یہ سخی کی صفت جو ہے یہ پیدا ہوگی، اور یہ کنجوسی کی صفت دور ہو جائے گی۔ یا شکورو یا حلیم، یا شکورو یا حلیم، یا اس کے علاوہ یا کہہ سکتے ہیں شکورن حلیم، شکورن حلیم، شکورن حلیم اللہ کا نام ہے۔ تو والا ان شکرتم لازیدنکم، جب شکر کی صفت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ اور دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صفت بھی عطا فرمائے گا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ آئیے اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں، اگر ہمارے اندر یہ بد صفتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور موت سے پہلے اپنے واجب صدقات، زکوٰۃ باقاعدہ ادا کریں، اور اس کے بعد فضیلت کے لیے آپ غریبوں کو ایکسٹرا صدقہ خیرات کیا کریں، جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کی مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایسی بری قلبی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور صحابت جیسی سخی ہونے کی صفت کو ہمیں عطا فرمائے۔ رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اور خاص کر وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس ہمیں محفوظ فرمائے۔ آئیے دعا پڑھیں وبا سے بچنے کے لیے۔ اللہم انا نعوذ بکا من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بکا من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بکا من البرص
والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ آپ کی دعاؤں کا شکریہ کہ میرے بیٹی اور داماد بچے بہتر ہیں پہلے سے ماشاءاللہ، اور مزید دعا فرمائیں۔ آئیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ یا عطا فرما یا اللہ یا رحمٰن یا رحیم۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے بعد نرینہ اولاد نہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ۔ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔